TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ امریکہ کینیڈا بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ملٹی نیشنل آپریشن میں شامل ہوں گے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کینیڈا بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ملٹی نیشنل آپریشن میں شامل ہوں گے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے منگل کے اوائل میں اعلان کیا کہ امریکہ، کینیڈا اور کئی دیگر ممالک بحیرہ احمر سے گزرنے والے بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے ایک نئی فورس تشکیل دے رہے ہیں، جو یمن کے حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں سے داغے گئے ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کے حملے کی زد میں آئے ہیں۔ بحرین میں حملوں کی سنگینی، جن میں سے کئی جہازوں کو نقصان پہنچا ہے، نے متعدد شپنگ کمپنیز کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بحری جہازوں کو اپنی جگہ پر رکنے اور آبنائے باب المندب میں اس وقت تک داخل نہ ہونے دیں جب تک کہ سیکیورٹی کی صورتحال پر توجہ نہ دی جائے۔ آسٹن نے بحرین میں آدھی رات کے بعد جاری کردہ بیان میں کہا، یہ ایک بین الاقوامی چیلنج ہے جو اجتماعی کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے، اس لیے آج میں آپریشن پراسپیرٹی گارڈین کے قیام کا اعلان کر رہا ہوں، جو کہ ایک اہم نئی ملٹی نیشنل سیکیورٹی اقدام ہے۔ لائیڈ آسٹن نے اعلان کیا کہ برطانیہ، بحرین، کینیڈا، فرانس، اٹلی، ہالینڈ، ناروے، سیشنز اور اسپین نئے مشن میں امریکہ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ کچھ ممالک مشترکہ گشت کریں گے جبکہ دیگر جنوبی بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں انٹیلیجنس مدد فراہم کریں گے۔ ایک سرکاری ذرائع نے کینیڈین میڈیا کو بتایا کہ کینیڈا کوئی جہاز تعینات نہیں کرے گا، لیکن بین الاقوامی ٹاسک فورس کے لیے مٹھی بھر اہلکار بھیجے گا۔ اس مشن کو پہلے سے موجود کمبائنڈ ٹاسک فورس 153 کے ذریعے مربوط کیا جائے گا، جو اپریل 2022 میں بحیرہ احمر، باب المندب اور خلیج عدن میں میری ٹائم سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ سی ٹی ایف 153 میں 39 رکن ممالک ہیں، لیکن حکام اس بات کا تعین کرنے کے لیے کام کر رہے تھے کہ ان میں سے کون اس تازہ ترین کوشش میں حصہ لے گا۔ 3 امریکی جنگی جہاز USS کارنی، USS اسٹیتھیم اور USS میسن، نیوی کے تمام تباہ کن جہاز روزانہ باب المندب آبنائے سے گزر رہے ہیں تاکہ حوثیوں کے حملے کو روکنے اور ان کا جواب دینے میں مدد مل سکے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے ٹورنٹو اور GTA کے کچھ حصوں کے لیے موسم سرما کی سفری ایڈوائزری جاری کی ہے، جہاں پر برف باری اور ملاوٹ والی بارش کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے ٹورنٹو اور GTA کے کچھ حصوں کے لیے موسم سرما کی سفری ایڈوائزری جاری کی ہے، جہاں پر برف باری اور ملاوٹ والی بارش کا امکان ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے منگل کی صبح تک وارننگ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ بھاری برف باری رات بھر منگل کی صبح تک جاری رہ سکتی ہے۔ ٹورنٹو، ملٹن، برمپٹن اور میسیساگا میں 8 سینٹی میٹر سے اوپر تک برف گرنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ٹورنٹو کے شمال کی کمیونٹیز 10 سینٹی میٹر تک برف باری کا امکان ہے۔ ماحولیات کینیڈا نے برف باری شروع ہوتے ہی خطرناک سفری حالات سے خبردار کیا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی شمال مغربی ہواؤں کی وارننگ دے رہا ہے، جس کے نتیجے میں مقامی طور پر برف باری ہو سکتی ہے۔ بدلتے موسم کی وجہ سے ڈرائیونگ خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ کچھ علاقوں میں برفیلی سڑکوں سے بھی خبردار کرتا ہے۔ کینیڈا کے مشرقی ساحل پر طاقتور جھونکے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار تک پہنچنے کی توقع ہے، کیونکہ 2 بڑے دباؤ کے نظام بحر اوقیانوس پر ملتے ہیں۔ کینیڈا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا ہے کہ وہ اگلے وفاقی انتخابات میں دوبارہ حصہ لینے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پہلی بار منتخب ہونے کے ایک دہائی بعد کینیڈا کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا ہے کہ وہ اگلے وفاقی انتخابات میں دوبارہ حصہ لینے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اس سوال کو پس پش ڈالتے ہوئے کہ آیا وہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی پوزیشن پر نظریں جمائے ہوئے ہیں، ایک انٹرویو میں فری لینڈ سے پولز میں لبرلز کے موجودہ موقف اور کچھ ووٹروں کے اس جذبات کے بارے میں پوچھا گیا کہ ٹروڈو کو ایک طرف ہٹ جانا چاہیے اور کیا وقت آنے پر وہ لبرل پارٹی آف کینیڈا کی قیادت کرنا چاہیں گی۔ اس کے جواب میں کرسٹیا فری لینڈ نے کہا کہ وہ سب سے پہلے کینیڈینوں کی حمایت پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں۔ کینیڈین وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ لوگوں کو ہمارے تعاون کی ضرورت ہے۔ کینیڈین نہیں چاہتے کہ ہم خود پر توجہ مرکوز کریں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پر مرکوز رہیں، اور میں اپنے وزیر اعظم کی بھی مکمل حمایت کر رہی ہوں، جو ہماری ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں، جو واقعی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ میں زمینی آپریشن کے دوران اسرائیل کی فوج کا جانی نقصان مسلسل بڑھنے لگا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ میں زمینی آپریشن کے دوران اسرائیل کی فوج کا جانی نقصان مسلسل بڑھنے لگا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، جبکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے عام شہریوں اور طبی مراکز کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسی صورتحال میں فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کی جانب سے
اسرائیلی فوج کو سخت مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے زمینی آپریشن میں مزید اپنے 5 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 17 دسمبر بروز اتوار کو غزہ میں زمینی آپریشن میں افسر سمیت 4 فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ 14 دسمبر کو زخمی ہونے والا فوجی بھی مارا گیا، جس کے بعد زمینی آپریشن کے دوران مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی کل تعداد 129 تک پہنچ گئی ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل کی جانب سے فضائی حملوں کے بعد 27 اکتوبر سے زمینی آپریشن شروع کیا گیا، جو اب تک جاری ہے۔ زمینی آپریشن کے دوران اسرائیلی افواج کو مجاہدین کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ مالی نقصان کے ساتھ ساتھ دشمن فوج کا جانی نقصان بھی بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے 17 دسمبر کو اسرائیلی فوجی گاڑی پر حملے کی ویڈیو جاری کی ہے، جس میں فوجی گاڑی کو مکمل تباہ ہوتے اور اسرائیلی فوجیوں کو جھلسی ہوئی حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ چین میں شدید زلزلے نے تباہی مچا دی، متعدد رہائشی عمارتیں زمین بوس ہونے سے 100 سے زائد افراد ہلاک، جبکہ متعدد زخمی ہو گئے اور درجنوں افراد لاپتہ ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چین میں شدید زلزلے نے تباہی مچا دی، متعدد رہائشی عمارتیں زمین بوس ہونے سے 100 سے زائد افراد ہلاک، جبکہ متعدد زخمی ہو گئے اور درجنوں لاپتہ ہیں۔ متعدد شہری زلزلے کے بعد گرنے والی عمارتوں کے نیچے دب گئے، جس کی وجہ سے ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ زلزلے کے بعد متاثرہ علاقوں کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ رات کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق زلزلے کے جھٹکے چین کے شمال مغربی شہر گانگسو میں محسوس ہوئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 35 کلومیٹر، جبکہ مرکز صوبے لانزو کے دارالحکومت سے 102 کلومیٹر دور جنوب مغرب تھا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔